السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس صحیح الترمذی۔ الحمد للہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، والسائر التابعین نہجہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء من مس الذکر۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ ذکر کو چھونے کی وجہ سے وضو واجب ہے۔ من سببیہ ہے، ذکر پیشاب کی جگہ چھونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی موقف امام شافعی کا ہے، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا ہے۔ گو کہ یہ حضرات کچھ شرائط و قیود بھی لگاتے ہیں۔ مثلا امام شافعی فرماتے ہیں کہ مطلقاً مس ذکر سے نہیں وضو ٹوٹتا ہے، بلکہ مس ذکر ہو بلا حجاب کے، بلا حائل کے، لہذا کپڑے کے اوپر سے چھا دیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہتھیلی سے چھونا ہو، ورنہ خود وہ حصہ ران سے چھوتا ہے تو بعض حصے سے چھونے سے بدن کے وضو تو نہیں ٹوٹتا۔ ہاتھ کی ہتھیلی سے ہو، بطن کف سے ہو۔ اور جو معاملہ ذکر کے چھونے کا ہے وہی معاملہ عورت کے بھی مخصوص مقام کے چھونے کا ہے۔ ہم حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ذکر کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہاں مس ذکر سے کنایہ ہے پیشاب کرنے کی۔ جب پیشاب بندہ کرتا ہے، استنجا کرتا ہے تو مس ذکر ہوتا ہے، تو مس ذکر سے کنایہ ہے پیشاب کرنے سے۔ پیشاب کرے گا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا جب ذکر کو چھوئے تو وضو کر لے بمعنی وضو لغوی، یعنی ہاتھ دھو لے۔ بس یہ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو موطا میں پورا ایک باب باندھا ہے کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور بہت ساری احادیث کو ذکر کیا ہے اور بڑی شدت برتی ہے اس میں۔ باب الوضوء من مس الذکر۔ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة عن بصرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذکرہ، یعنی دوسرے کے ذکر چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جو خود اپنا ذکر چھوئے۔ فلا يصلي حتى يتوضا، تو جب تک وضو نہ بنا لے نماز نہ پڑھے، یعنی وضو ٹوٹ گیا۔ یا ہو سکتا ہے یہ وضو استحبابی ہو۔ اس باب میں حضرت ام حبیبہ، ابو ایوب انصاری، ابو ہریرہ، حضرت اروا ابنت انیس، صدیقہ بنت صدیق، جابر، حضرت زید بن خالد، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں۔ تو صرف
عورت ہی کی روایت نہیں اس سلسلے میں، بلکہ مرد کی بھی روایتیں ہیں۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اسی لیے صراحتاً ذکر کیا ہے، حضرت بسرا بنت صفوان کی حدیث۔ اور ایسی ہی روایت اسی کے مثل بہت سے لوگوں نے کیا ہے، ہشام بن عروہ عن ابیہ عن بسرا، اور ابو اسامہ وغیر واحد، اور ان کے علاوہ متعدد لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا، عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن مروان عن بسرا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا بذلک، کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسحاق بن منصور نے، وہ کہتے ہیں اخبرنا ابو اسامہ بہذا وروى هذا الحدیث، اس حدیث کی روایت ابو زناد نے عروہ عن بسرا عن النبی سے، یہاں مروان کا ذکر نہیں، یہ روایت کی۔ حدثنا بذلك علی بن حجر حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابیہ عن عروہ عن بسرا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، یعنی روایت بالمعنی ہے، یا نحوہ و مثلہ مترادف ہے۔ اور یہ بہت سے اصحاب نبی تابعین کا قول ہے، یہی قول امام اوزاعی کا ہے، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا ہے، اسحاق بن راہویہ کا ہے، امام مالک کا بھی قول بیان کیا گیا۔ کہتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں، اس باب میں سب سے اصح وہ حدیث بسرا ہے۔ اور ابو زرعہ فرماتے ہیں، ابو زرعہ رازی، کہ ام حبیبہ کی حدیث اس سلسلے میں اصح ہے، اور وہ حدیث وہ ہے جو علاء بن الحارث عن مکحول عن عنبسہ بن ابی سفیان عن ام حبیبہ، یوں روایت کیا ہے۔ لیکن امام بخاری نے اس حدیث پر کلام کیا، وہ کہتے ہیں کہ مکحول کا سماع عنبسہ بن ابی سفیان سے ثابت نہیں ہے، اور مکحول نے کسی شخص سے روایت کیا، بیچ میں وہ ارسال ہو گیا، وہ عنبسہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کے علاوہ بھی روایت کیا ہے، جبکہ بعض حضرات نے وہ مکحول کا سماع عنبسہ سے ثابت کیا ہے۔ کأنہ لم یرى هذا الحدیث صحیح، گویا کہ امام بخاری اس حدیث کو صحیح نہیں گردانتے۔ سب سے اصح وہ حضرت ام حبیبہ کی روایت کو قرار دیتے ہیں۔ احناف نے ایک پوائنٹ یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت بسرا کی حدیث کے مقابل میں حضرت قیس بن طلق کی حدیث آ رہی ہے، اور وہ مرد کی روایت ہے، عورت کی روایت سے قوی ہوتی ہے مرد کی روایت، کیوں؟ یہ معاملہ چونکہ مردوں کے مسائل سے متعلق ہے۔ یہ بھی باب ترک الوضوء من مس الذکر، مس ذکر کے سبب وضو نہ کرنے کا باب۔ حدثنا حناد حدثنا ملازم بن عمرو عن عبداللہ بن بدر عن قیس بن طلق بن علی الحنفی، یہ قبیلہ کی طرف منسوب ہے، امام اعظم کی طرف نہیں، عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، قبیلہ ابو حنیفہ او حنیفہ، قال وهل هو الا مضغة منه او بضعة منه، فرمایا مصطفیٰ کریم نے کہ بھئی ذکر یہ تو آدمی کا ایک ٹکڑا ہی ہے، شک راوی ہوا مضغہ فرمایا یا بضعہ فرمایا، دونوں کا معنی ایک ہے، قطع، ٹکڑا، اور جب ٹکڑا ہے تو بدن کے کسی ٹکڑے کو چھونے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے، تو وہ بھی ایک ٹکڑا ہے۔ بعض روایات میں تو مثالیں بھی دے دی گئی ہیں کہ ناک بھی ایک ٹکڑا ہے، ناک اور کان کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس کے چھونے سے کیوں ٹوٹے گا وضو؟ بلکہ یہاں تک تشدید ہے کہ اگر تم اس کو نجس سمجھتے ہو تو کاٹ کے پھینک دو۔ اس باب میں حضرت ابو امامہ باہلی سے بھی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ نے
یہ روایت کی ہے، اور بعض تابعین کہ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ مس ذکر سے وضو نہیں۔ یہی قول اہل کوفہ کا، حنفیہ کا بھی قول یہی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک یہ خود بھی حنفی ہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور کہتے ہیں یہ حدیث احسن الشیء روی فی ھذا الباب، اس سلسلے میں جتنی حدیثیں روایت کی گئی اس میں سب سے بہتر سند کے اعتبار سے یہ حضرت قیس ابن طلق کی روایت ہے۔ اور اس حدیث کی روایت ایوب بن عتبہ اور محمد ابن جابر عن قیس ابن طلق عن ابیہ یوں روایت کیا۔ بعض اہل حدیث نے محمد ابن جابر راوی اور ایوب بن عتبہ راوی ان دونوں کے متعلق کلام کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے وہ تضعیف کی ہے ایوب بن عتبہ کی، اور حضرت یحییٰ بن معین نے محمد ابن جابر کی تضعیف کی ہے۔ حدیث ملازم بن عمرو جو عبداللہ بن بدر سے ہے، کہتے ہیں یہ اصح اور احسن ہے۔ ایک قول حنفیہ نے یہ بھی کیا ہے کہ حضرت بسرا بنت صفوان کی حدیث وہ منسوخ ہے۔ یہ بھی قول کیا گیا ہے کہ دو حدیثیں جب متعارض ہو گئیں تو اذا تعارض تساقطا، تو اب اقوال صحابہ کی طرف پلٹے تو حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، ابو درداء، حضرت حذیفہ بن یمان، عمار ابن یاسر، اس طریقے سے بہت سے لوگوں کا یہ قول ہے کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ امام اعظم نے اس کو لے لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کا قول یہ تھا کہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو امام شافعی وغیرہ نے لے لیا۔ اور ہم نے اپنی شرح موطا میں جہاں اس باب کا ذکر ہے وہاں پر تفصیلاً اس سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ اگر شرح موطا آپ کے پاس ہو تو اس باب کا مطالعہ فرما لیں۔ باب ترک الوضوء من القبلہ، یہ قبلہ نہ پڑھ دیجئے گا، قبلہ، بوسہ دینا، چومنا۔ یہاں بوسہ دینے سے مراد ہے عورت کو بوسہ دینا یا امرت کو بوسہ دینا، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ موقف ائمہ ثلاثہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کا ہے۔ ہم حنفیہ کے ہاں ایسا نہیں۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ ترک الوضوء من القبلہ، کہ بوسہ دینے کی وجہ سے وضو نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حدثنا قتيبة وحناد وأبو كريب
الکوفی و احمد بن منی اور محمود بن غیلان و ابو عمار، یہ تمام حضرات کہتے ہیں حدثنا وکیع عن الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن عروہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائی، حضور نے اپنی بعض ازواج کو بوسہ دیا، پھر نماز کے لیے نکلے اور وضو نہیں فرمایا۔ راوی یعنی عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اپنی خالہ سے کہ من ہے یا وہ کون ہے، یعنی وہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ استفہام انکاری ہے، بمعنی من ہے یعنی ما ہے، وہ نہیں ہے مگر آپ ہی ہیں، یعنی وہ آپ ہی کو حضور نے شرف قبلہ سے ہمکنار فرمایا۔ فضحکت، تو وہ شرم کی وجہ سے وہ ہنسی، اور اس ضحک سے ثابت ہو گیا کہ وہی تھی، ان کو حضور نے بوسہ دیا۔ اور شوافی حضرات جو کہتے ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں بھی ان کے یہاں قید ہے کہ شہوت کے ساتھ ہو، لہذا اگر کوئی کسی عورت کو تماچا مارے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹ جائے گا کہ مس ہو گیا، یا کہیں کچھ پھوڑا ہو گیا ہے اس پر دوا رکھا تو اس سے نہیں وضو ٹوٹ جائے گا، شہوت کے ساتھ ہو۔ ہمارے ہاں اس کی وجہ سے بھی نہیں وضو ٹوٹتا، شہوت سے ہو تو بھی۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ روا نحو ھذا، اس طریقے کی روایت بہت سے اہل علم، صحابہ، تابعین نے کیا ہے۔ یہی قول سفیان ثوری کا ہے، اہل کوفہ حنفیہ کا ہے۔ یہ اہل کوفہ ہی امام ترمذی زیادہ فرماتے ہیں، نام نہیں لیتے، چونکہ مستند روایت سے اقوال امام اعظم ان تک نہیں پہنچے تھے۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ بوسہ دینے میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور حضرت امام مالک بن انس، اوزائی، شافعی، احمد، اسحاق، یہ تینوں ائمہ فرماتے ہیں کہ قبلہ میں وضو ہے، شہوت کے ساتھ قبلہ ہو۔ قبلہ تو قبلہ ہے، ویسے ہی عورت کو چھو دیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لامستم النساء سے دلیل لیتے ہیں، ہم نے اس کا جواب دیا کہ لامسا یہ باب مفعلت سے ہے، وہاں مراد جمع ہے۔ یہی عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کا قول ہے۔ وَهُوَ قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین، یہی بہت سے اہل علم، صحابہ و تابعین کا قول ہے۔ اور ترمذی فرماتے ہیں، یہ بھی شافعی ہے، تو یہ کہتے ہیں ہمارے اصحاب یعنی اہل حدیث محدثین نے حدیث عائشہ کو ترک کر دیا ہے، جو نبی کریم سے روایت کیا اس سلسلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں اسناد کی جہت سے درجہ صحت کو نہیں ہے۔ وہ کمی کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ سمعت ابا بکر العطار البصری یذکر عن علی بن المدینی، ناقدین حدیث سے ہیں، قال ضعف یحییٰ بن سعید القطان هذا الحدیث، یہ ہے یحییٰ بن سعید القطان نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے، اور یہ کہا ہے ہوا شبہ لا شیء، یہ لا شے جیسی ہے، یعنی حدیث ضعیف ہے۔ اور فرماتے ہیں ترمذی کہ میں نے اپنے شیخ محمد ابن اسماعیل بخاری کو بھی سنا کہ اس حدیث کی وہ تضعیف کرتے تھے، اور وجہ تضعیف یہ ہے، کہتے تھے کہ حبیب بن ابی ثابت کا سماع عروہ سے نہیں ثابت ہے، اور روایت ابراہیم تیمی عن عائشہ یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلها ولم يتوضا، کہ حضور نے عائشہ صدیقہ
کو بوسہ دیا، اس میں صراحت کے ساتھ ہے، اور وضو نہیں فرمایا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم تیمی کی روایت ہے یہ بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم تیمی کا سماع صدیقہ سے ثابت نہیں ہے، اور آگے تو اور بڑھ کے یہ کہہ دیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی حدیث درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ تو نہیں پہنچتی ہے، ترک وضو تو وضو کرنے کے سلسلے میں کہاں پہنچتی ہے؟ تو لہٰذا ناقض وضو کا حکم دینا بھی یہ کوئی مضبوط دلیل سے نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔